السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ آج پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستانی کشمیری یوم پاکستان منا رہے ہیں۔ آج یوم کیونکہ آج کے دن 1940 کو قرارداد الحاق پاکستان منظور ہوئی، جسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے ڈونلڈ لو، جو بانی چیئرمین PTI عمران خان کہتے تھے کہ ڈونلڈ لو نے ہماری حکومت کا خاتمہ کیا۔ ڈونلڈ لو نے سینٹ میں کیا بیان دیے، اس بارے سے بھی بات کریں گے۔ جسٹس شوکت صدیقی کو عدالت نے بحال کر دیا۔ کیا اب ان کی بحالی سے جو ان کا عرصہ تعیناتی تھا وہ واپس مل سکے گا؟ کیا وہ دوبارہ وہ سیٹ پر بیٹھ سکیں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس پر بھی مزید بات کریں گے۔ شاہد آفریدی پر کیوں تنقید کی جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ISPR نے کچے کے علاقے میں کہا ہے کہ جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں، وہ کیا معاملہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ نجم سیٹھی اس وقت مسلم لیگ نون اور بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیوں زیادہ بیان بازی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب، سب سے پہلے تو آج ہم بات کریں گے یوم پاکستان، جو کہ آج ملی جوش و جذبہ کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پریڈ بھی ہو رہی ہے، بڑی بڑی تقاریر بھی ہو رہی ہیں کہ ہم اس طرح کر دیں گے، ہم جو ہے یہ کر دیں گے، لیکن 80 سال ہونے کو ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسائل وہی کے وہی ہیں، بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ ملک جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ آزادی ایک بڑے جوش و خروش سے جب کہتے ہیں کہ منا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ واقعی یہ وہی جوش و خروش ہے جو 1940 میں تھا، یا آج کوئی اس جوش و خروش میں کمی آئی ہے یا اضافہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دیکھیں جی، آصف صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پوری قوم کو یہ یوم آزادی، جو یوم علاقے پاکستان کی قرارداد تھی، یوم قرارداد پاکستان، یہ سب کو مبارک ہو۔ دیکھیں، یہ جو دن ہوتے ہیں، یہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ اپنا جو جن حالات میں یہ قرارداد منظور ہوئی تھی، یا جن ہمارے بزرگوں نے یہ جس مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ قرارداد منظور کی تھی، ان مقاصد پر ہم نے کتنا عمل کیا، اور ان پہ عمل پیرا ہو کے ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی، اور اگر عمل نہیں کیا تو ان سے ہم کتنا کوسوں دور ہیں اور کیوں کر دور ہیں، یہ سوچنے کا بھی دن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا بھی دن ہوتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے جو بزرگوں نے جو خواب دیکھا تھا اس پاکستان کے حصول کے لیے، اور جو ان کے ذہن میں خاکہ تھا یا منصوبہ تھا، اس منصوبے پہ ہم نے کہاں تک عمل کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس کو ایک عوامی رائے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا اپنے علامہ اقبال کے جو خوابوں کی تعبیر تھی، یا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقاصد پاکستان کے حوالے سے جو تھا، ایک مشن تھا، ہم اس میں ابھی تک پورا نہیں اترے ہیں مکمل طور پہ۔ ہمیں کوتاہیاں، ہماری بیڈ گورننس ہے، ہمارے بے شمار مسائل ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان یہ جو ایک اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے، اور ہم پہ بہت سارے حالات کا شکار ہیں۔ ہم دباؤ کا شکار ہیں، عالمی دباؤ کا شکار ہیں، اندرونی خدشات کا شکار ہیں، سیاسی چکلش کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں، ہمارے اداروں میں استحکام نہیں ہے، ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے، اور ہماری جو قوم ہے وہ ایک مسلسل مایوسی کا شکار ہے۔ تو ہمیں اس دن کی مناسبت سے یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم پاکستان کو اور اپنے ملک کو جب تک اس کے جو مقاصد تھے، جو ہمارے بزرگوں نے جن خوابوں کو لے کر اس کی بنیاد رکھی تھی، جب تک ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے، اس ڈگر پہ نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم اپنے مقاصد میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس وقت تک ریاست پاکستان کامیابی کی جو سیڑھیاں اور منازل طے نہیں کر سکتا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دن منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سے پیچھے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آخر کب تک ہم اس جو ہے وہ معاملات کو سیدھا کریں گے، اور کب تک
ہم جو ہے وہ یہ تیار کریں گے کہ اب ہم نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا، پیچھے لے کر نہیں چلنا، یہ پروٹوکول کو ختم کرنا، یہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو ختم کرنا، اور اس کے بعد ہی آگے بڑھ سکتے ہیں نا. اس کا دیکھیں جی مختصر جواب اگر میں دوں تو اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے رویوں کی تبدیلی ہے. جب تک ہم اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں کریں گے، اور ہم اگر الیکشن سے پہلے اور ہم اپنے اقتدار سے پہلے یا عہدے حاصل کرنے سے پہلے جو ہمارے نعرے ہوتے ہیں، جو ہمارے منشور ہوتا ہے، جو ہمارے وعدے ہوتے ہیں، جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ہم اس کو الیکشن کے بعد اور اقتدار کے بعد عہدے حاصل کرنے کے بعد اگر وہ یکسر چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو پھر میرے خیال میں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں اپنی عملی اور زندگی میں، اور ہمیں سیاسی زندگی میں، ہمیں اپنی حکومتی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنے جو بھی ہم جس حوالے سے جہاں کہیں بھی جو کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس زندگی کو ایک عملیت پسندی کی طرف لے کے جانا ہوگا، ایک سادگی کی طرف لے کے جانا ہوگا، بالکل. اور ایک قومی وقار کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور ہمیں یہ عیش و عشرت کے اور یہ جو لو لشکر کے ساتھ پروٹوکول کا سسٹم ہے، اور یہ جو اشرافیہ کا ایک طبقہ ہے اور وہ خون چوس رہا ہے عوام کا، اس کو یہ ساروں کو ایک سادگی کی طرف لے کے جب تک نہیں جائیں گے اس وقت تک میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. چلو جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان قائم رہے. پاکستان قائم ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور انشاءاللہ ہم تمام سیاستدانوں سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آج کے دن یہ کم از کم یہ تیار کریں گے، یہ عہد کریں گے کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی، جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان صاحب، جب ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے ڈونلڈ لو کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے خاتمے کی وجہ جو ہے وہ ڈونلڈ لو ہے، اور ان کی اس درخواست پر جو امریکن سینٹ ہے انہوں نے ڈونلڈ لو کو جو ہے وہ طلب کیا، انہوں نے بلایا کہ آپ نے کیوں مداخلت کی، آپ نے کیوں ایسا کیا، جبکہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ انکار کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا عمران خان صاحب کے اس بیانیے سے جو انہوں نے اس وقت بنایا تھا، لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح تھے، یا کیا کہ آپ کا خیال ہے کہ اس سے جو ڈونلڈ لو کے بیان سے پی ٹی آئی کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوئی ہے یا کہ نہیں؟ یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں سر. افضل اس میں ایک عوام کو ہم بتانا چاہیں، یہ جو امریکی سینٹ کی جو خارجہ کمیٹی میں ڈونلڈ لو کو طلب کیا گیا، یہ اس کا ایک پس منظر ہے. اور میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ اس پہ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا. دیکھیں عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے الگ ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں کچھ فرم ہائر کی جو ان کے لیے وہاں لابنگ کرتی ہیں اور وہ کر رہی ہیں، جو امریکی عوامی نمائندگان، امریکی اعلیٰ حکام، اور ان سے وہ کروڑوں روپے کے عوض وہ عمران خان کے بیانیے کی اور عمران خان کی حمایت کے لیے اور عمران خان کے سپورٹ کے لیے وہ لابنگ کر رہے ہیں. جی، یہ جو امریکی سینٹ میں ڈونلڈ لو کا جانا، یہ لابنگ فرم کا سارا کیا جا رہا ہے، اور ان کی وہ جو لابنگ ہے یہ ان کی کامیابی ہے. یہ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اس میں عمران خان صاحب کی بھی یہ کامیابی ہے کہ اس میں ایک نائب وزیر خارجہ شامل ہیں جو مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے امریکی ہیں، ان کو وہاں طلب کیا گیا. یہاں تک یہ ان کی کامیابی ہے. اب ایشو یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اوورسیز میں، انہوں نے یہ جو تازہ لابنگ کی تھی وہ لابنگ تھی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن میں پی ٹی آئی کو مواقع نہیں دیے گئے، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا. اور امریکی حکومتوں نے یہ جو اسپیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے خود بھی مطلب لیٹر وغیرہ لکھوائے کہ یہ جو پاکستان کے الیکشن ہے امریکی حکومت اس کو تسلیم نہ کرے. یہ زیادہ یہ ان کا فوکس یہ الیکشن تھے. اب ان کی بدقسمتی یہاں یہ ہوئی ہے کہ وہ سائفر والا معاملہ اس کمیٹی میں اٹھ گیا اور وہ الیکشن والا معاملہ پس منظر میں چلا گیا. اگرچہ اس پہ بات ہوئی اس خارجہ کمیٹی میں الیکشن والے معاملے پہ، لیکن وہ الیکشن والا معاملہ ٹوٹلی پس منظر میں چلا گیا اور وہ جو سائفر ایشو تھا وہ ہائی لائٹ ہو گیا. حالانکہ یہ جو امریکی وزیر خارجہ کی جو وہاں بیان تھا یا جو ان کی طلبی کی، یہ اس وقت تک پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی ہوتی
اگر یہ الیکشن تک محدود رہتے ہیں اور اس پہ الیکشن کی بات کی جاتی، انسانی حقوق کی بات کی جاتی، عمران خان کے جو ساتھ جو مبینہ طور پہ جو وہ کہتے ہیں کہ زیادتیوں کی بات کی جاتی، مقدمات کی بات کی جاتی، تو پھر تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی تھی اور ہو بھی سکتی تھی. لیکن اب اس میں ہوا کیا کہ وہ سائفر کا ایشو آ گیا. وہاں خارجہ عارفین نے جب ان سے پوچھا تو ظاہر سی بات ہے لوگ کو وہاں پہ اپنی وضاحت دینا پڑی کہ سائفر والے معاملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. رجیم چینج کا جو الزام ہے وہ بالکل مطلب ہم پر الزام ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ نے کبھی کسی کے ملکی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا وہ عمران خان کے دورہ روس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان نے یوکرین کی جو حمایت میں کوئی مخالفت میں وہاں پر ووٹ دیا تھا اس سے بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ ٹوٹلی معاملہ چونکہ ہائی لائٹ جو میڈیا میں ہوا وہ سائفر آ گیا اور الیکشن کے جو معاملات تھے وہ پس منظر میں چلے گئے. یہ ایک تو بات ہوئی. ٹھیک. دوسرا اب ایشو یہ تھا کہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ وہ جو اقتدار سے نکلنے کے بعد کہ وہ امریکی ساری وہ رجیم چینج کے ذریعے آپریشن کیا گیا اور اس میں یہ امریکی ساری مداخلت تھی اور سارا کچھ تھا، وہ سائفر جو لہرایا تھا تو لوگوں نے جو اس میں صاف کہہ دیا کہ وہ ایسا کوئی سائفر ہم نے کوئی نہیں دیا کہ جس میں ان کو کوئی دھمکی دی گئی ہو. یہ روٹین کا ایک ایشو تھا جو ایسے مطلب چیزیں آتی رہتی ہیں اور وہ اس پہ ممالک ایک دوسرے سے رابطے کرتے رہتے ہیں. تو خان صاحب کا جو سائفر والا بیانیہ تھا وہ تو دونوں لوگ نے وہاں پہ اس کا ستیہ ناش کر دیا اور اس سے انکار ہو کر سینٹ ارکین نے اس کو تسلیم بھی کر لیا. وہاں خارجہ کمیٹی جو ان کی تھی اس نے ان کے موقف کو تسلیم بھی کر لیا اور امریکہ نے اس کو اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ یہ امریکی حکومت پہ بھی الزام تھا اور امریکی حکومت نے بھی اس معاملے کو اپنے آپ کو اس میں سے نکلوا دیا. اور اس بیان کے بعد تو وہ جو بیانیہ انہوں نے گھڑا تھا یا جو انہوں نے کیا تھا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی پہلے بھی امریکہ اس میں تردید کرتا رہا ہے، لیکن ایک فورم پر اصل تو مانا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فورم پہ اس کی تردید کریں جس کی کوئی حیثیت بھی ہو. وہ ایک فورم پہ باضابطہ طور پہ وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا کہ ایسی کوئی سازش نہیں تھی. اب مستقبل میں جب بھی کوئی سائفر کا ایشو آئے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو خارجہ کمیٹی میں بیان ہے وہ اچھا کچھ ایسی خبریں ہیں کہ اگر سینٹ میں اگر کوئی آدمی کسی پر غلط الزام لگائے تو وہ سینٹ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کو سزا بھی دے سکتی ہے. جی سر دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو خارجہ کمیٹی میں ان کا طلب کرنا یہ بڑی کامیابی تھی اور اس نائب وزیر خارجہ سمجھ لیں نمائندہ ہے یہ وزیر خارجہ کے ادھر وسطی ایشیا اور اس ممالک کے، ان کا طلب کر ہونا اس کمیٹی میں بڑی بات تھی اور یہ بڑی کامیابی تھی. اور یہ میرے خیال میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ کسی کے لابنگ کرنے پہ یا کسی کے خط پہ یا کسی کے بھی دباؤ پہ یا کسی بھی مطالبے پہ کسی کو طلب کیا گیا اور امریکی عہدیدار کو، لیکن اس کے طلب کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہو سکا. خارجہ کمیٹی ضرور پنشمنٹ کر سکتی تھی، بہت سارا کچھ کر سکتی تھی، لیکن دونوں لوگ کا جو انہوں نے بیان دیا اس سے وہ خارجہ کمیٹی مطمئن تھی، اس لیے انہوں نے پھر اس پہ کوئی کمیٹی نے اس پہ کوئی کسی ناراضگی یا کسی اس کا اظہار بھی نہیں کیا. ٹھیک. اچھا کل آپ نے دیکھا کہ جسٹس شوکت صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے انہیں جو ہے 7 سال کے بعد میرے خیال میں یا کچھ عرصہ کے بعد انہیں بحال کیا گیا. ایک آدمی جو ہے وہ جج رہا اور اتنے عرصے کے بعد اس کی بحالی، اور یہ کیا عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ کیا انصاف یہ ہے کہ ایک آدمی کو 7 سال کے بعد جو ہے وہ انصاف ملا، ایک جج کو، ایک عام آدمی نہیں، ایک جج کو جو ہے وہ 7 سال کے بعد انصاف ملا؟ یہ ہمارے عدلیہ کا بڑا المیہ ہے. یہ المیہ ہمارے ساتھ ہے کہ بعض ہم کسی کے مرنے کے بعد اور کسی کے پھانسی چڑھنے کے بعد ہم اسے انصاف فراہم کرتے ہیں. اور یہ شوکت علی صدیقی کیس میں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ مطلب فیصلہ آیا. یہ جب 2018 میں جب ان کی ایک تقریر کو وہ بنا کے نشانہ بنا کے اور ان پہ ریفرنس دائر کیا گیا اور انہیں پھر اس کو فارغ کر دیا گیا ہائی کورٹ سے
یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج تھے اور انہیں چند ماہ بعد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگنا تھا. بالکل. لیکن ان کے خلاف وہ یہ ایک تقریر کو ایشو بنایا گیا اور اس تقریر کی بنیاد پر پھر انہیں سپریم جوڈیشل کونسل سے فارغ کروایا گیا اور انہیں نہ صفائی کا موقع دیا گیا اور وہ اپنے الزامات لے کے پھرتے رہے اور وہ شوکت صدیقی کہتے رہے کہ میرے جو الزامات ہیں مجھ پہ کھلی عدالت میں سنے جائیں. خیر انہیں فارغ کر دیا گیا لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد چھوڑی نہیں. ان پہ مشکلات بھی آئیں اور ظاہر سی بات ہے ان کی تنخواہ پینشن سب کچھ بند کر دیا گیا. انہیں وکالت کرنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن پتہ یہ چلا کہ اگر انسان سچا ہو تو اسے انصاف مل ہی جاتا ہے, چاہے 50 سال لگ جائے 100 سال لگ جائے. شوکت صدیقی صاحب نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی جی. انہوں نے اسٹرگل جاری رکھی اور وہ بالآخر انصاف لینے میں کامیاب ہوئے. لیکن ان کا ایک بیان آج میری نظر سے کہیں سے گزر رہا تھا تو نظر سے گزرا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف یہ کافی نہیں کہ مجھے بحال کر دیا گیا, یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سازش میں کون کیوں اور کب شریک تھا اور کس نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بلکہ یہی سب سے اہم بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ ساری سازش کی ہے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے کہ ایک آپ نے ایک بالکل, لیکن کون دے گا سزا, بڑی مشکل بات ہے. اچھا, آئی ایم ایف کی ٹیم جو پاکستان آئی تھی اور پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ وزارت خزانہ کے ساتھ بات چیت کی, کیا آئی ایم ایف اب جو دوبارہ قسط جاری کرے گی تو ایک بار پھر مہنگائی کا سیلاب جو ہے وہ آئے گا پاکستان میں, یا اس دفعہ اس طرح کی صورت نہیں ہوگی؟ کیا پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی؟ اس کے علاوہ کیا انہوں نے کوئی نجکاری کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ جو آپ کے بڑے ادارے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ پرائیویٹائز کریں؟ کوئی اس طرح کے معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں. اور آج ایک اہم خبر میں نے دیکھی ہے کہ سیمنٹ کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہوئی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, سنیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بالآخر ہمارا سٹاف لیول کا ایک معاہدہ طے پا گیا اور اس مرتبہ اس معاہدے میں طے پانے میں کوئی زیادہ دقت بھی نہیں ہوئی اور وہ تھوڑی سی محنت کے بعد ہو گیا. $1 ارب سے کچھ اوپر نیچے رقم ہے جو میرے خیال میں آخری قسط ہے. وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی جو آخری قسط ہے اس نے آنا ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ آئی ایم ایف کا ٹیم جب واپس پہنچے گی اور اس کے بعد وہ بورڈ ڈائریکٹر جو ان کی بورڈ ہے ان کی میٹنگ ہوگی, اس میں منظوری کے بعد وہ ریلیز ہو جائے گی. آج میں وزیر خزانہ جو ہے ہمارے اورنگزیب صاحب کا ایک بیان تھا کہ ہمارے پاس جو قرضوں کی واپسی کے لیے اتنی رقم موجود ہے ہمارے اکاؤنٹس میں کہ ہم اس کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. خیر مسئلہ یہ ہے ریاض صاحب کہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہم مزید کسے گئے. اب یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, ایک لمبی بات ہے. لیکن جو اب تک خبریں منظریان پر آئیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں پھر اضافہ کرنا پڑے گا. پیٹرول کی قیمتوں میں انہوں نے کہا کہ مزید اضافہ کریں اور وہ جو 40-50 روپے کا جو ہمیں ریلیف ملا تھا اس کو واپس مطلب ہے وہ 18% ٹیکس سیل ٹیکس لگا کے پورا کیا جائے. وہ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ پیٹرول پھر 300 سے اوپر چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ٹیکس میں کچھ اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں اضافہ کریں اور پراپرٹی کو جو کاروبار ہے اس کو مزید مطلب انہوں نے یہ کہا کہ اس کو شکنجے میں کسیں. اور اس کے علاوہ تاجروں پہ ٹیکس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی ہے اور میرے خیال میں 1 اپریل سے 1 سے تاجروں کی وہ شروع ہو رہی ہے رجسٹریشن وغیرہ بھی, اور اس کے بعد تاجروں کو پھر اس ٹیکس میں کس طرح لایا جائے گا یہ بھی ایک پروسیس اس میں آنا ہے. ظاہر ہے جب آپ تاجروں پر ٹیکس لگائیں گے تو پھر مہنگائی میں اضافہ ہی ہوگا, کمی تو نہیں ہوگی. جو بھی چیز ہے آئی ایم ایف کی وہ مہنگائی ہی ہے. آئی ایم ایف ہمیں کبھی بھی اس سے عوام کو ریلیف نہیں ملا. جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اس سے اشرافیہ کو تو ریلیف ملا ہے, عوام کو کبھی ریلیف نہیں ملا. اور اس کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے کچھ 20-25 ادارے ہیں جن کی لسٹیں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہیں, اور جس میں ٹاپ پوزیشن پہ پی آئی اے ہے جو ہماری قومی ایئر لائن ہے. اور اس کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے کہ اس کو کیسے نجکاری کی جائے, اس کے اساساجات کتنے ہیں. اور چونکہ نجکاری کے جو وزیر عبدالحلیم خان ہیں جو اتحادی ہے حکومت کے پاس تحریک انصاف جو جہانگیر ترین گروپ کے, اور قومی نجکاری کمیشن کے ان کو چیئرمین بھی بنا دیا گیا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن عمر فاروق صاحب
آج اگر وہ نجکاری کے لیے یہ پاکستان اسٹیل جو پاکستان کے سمبل ہیں، پاکستان ایئر لائن ہے، اگر آج وہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل جب نئی قسط کی بات ہو تو وہ کہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ بھی جو ہے رول بیک کریں۔ دیکھیں ہمارے ملک میں حالات تو سخت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام نے گزشتہ 2-4 سالوں میں 5 سالوں میں جو قربانی دی ہے وہ اپنی انتہا کی ہے، اور اس سے زیادہ عوام کیا قربانی دیں کہ عوام 2 وقت کی روٹی جو ہے نا اس کے لیے بڑے تگودو کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ جو پاکستان تھا، یہ کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ یہاں کے جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے اور صدقہ دینے والی قوم ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ صدقہ لینے والی اور زکوٰۃ دینے والی قوم بن چکی ہے، اور عوام کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ عوام بجلی گیس کے بلوں سے عاجز آ چکے ہیں، وہ روزمرہ کی جو اب مجھے یہ بتائیں، دیکھیں آپ ہم زرعی ملک ہیں، اس پاکستان میں بیٹھا ہوں، اور رمضان شروع ہوا تو 300-350 روپیہ کلو پیاز بک رہا تھا، اور اس وقت بھی ہمارا 250 کے اوپر ہی جا رہا ہے۔ اب کیسے ہم کہیں کہ یہ زرعی ملک ہے، افورڈ کرے گا غریب آدمی جس کی دہاڑی 1000 روپے سے بھی کم ہے یا نہیں ہے، جس کی دہاڑی نہیں ہے کہ وہ پیاز افورڈ کر سکے؟ تو میرے خیال میں یہ ایک عام سی مطلب پیاز ہو گیا، آلو ہو گیا، یہ ایک عام سی جو ہے وہ پھل اور سبزی ہے جو کہ عام دستیاب ہوا کرتی تھی، اور 200-250 روپے میں اس کی بوری ملا کرتی تھی 40 کلو کی۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ دیہاتوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ رواج ہی نہیں تھا کہ پیاز وغیرہ بیچا جائے، بالکل یہ اتنی وافر مقدار میں پیدائش تھی اس کی کہ یہ جو ہے یہ 5 کلو کی جو دڑی تھی وہ میرے خیال میں 10 یا 20 روپے کی، آج سے 10-15 سال پہلے اس کا ریٹ چلتا تھا۔ پتہ نہیں یہ اچانک کیا ہو گیا، ہر چیز جو ہے وہ 1500-1800 دڑی تھا رمضان سے 2 دن پہلے۔ میں منڈی گیا، منڈی کا ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1500 سے 1600-1800 دڑی کا ریٹ تھا اس کا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اب دیہڑی دار بندہ کیا کھائے گا، وہ کیا بچائے گا اور کیا کھائے گا۔ اور میرے خیال میں IMF والے تو ظاہر سی بات ہے، ان کا تو سسٹم بھی یہی ہے کہ وہ ملکوں کو معیشت کو جگڑتے ہیں، اور آخر میں پھر وہ ان سے قومی سلامتی کے لیے سودا کرتے ہیں۔ ہمارے اشرافیہ کو اور ہمارے حکمرانوں کو قربانی دینا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ وہ دن نہ آئے کہ ہمیں اس طرح قومی سلامتی کو سودے بازی کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہمارے یہ جو قومی سیاستدان ہیں یا اشرافیہ ہے یا اہل سرمایہ ہے، وہ قربانی دیں تو یہ قرضہ اور یہ ملک کو اس سے نکالنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سابق کرکٹر ہیں شاہد آفریدی، یہ آج کل کیوں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں؟ ایسا کون سا انہوں نے بیان دیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آج سے نہیں بن رہے، گزشتہ 1-1.5 سال سے بیچارے وہ تنقید کی زد میں ہیں۔ انہوں نے کوئی پچھلے سال میں PDM حکومت میں شہباز شریف سے ملاقات بھی کی تھی، پھر انہیں کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو ان کی فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی کچھ عطیہ کیا تھا، اور یہ ابھی حال ہی میں جو PSL ہوا اس میں، تو میرے خیال میں وہ جیلسی ہے۔ PTI کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی اور کرکٹر کی اس طرح پذیرائی ہو، خاص کر کے آپ نے دیکھا آج کی پریڈ میں بھی وہ شاہد آفریدی بلکہ نمایاں شخصیات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ان کی جیلسی ہے باقی لوگوں کی، اور یہ سمجھتے ہیں یہ PTI کے لوگ کہ شاید کوئی اور کرکٹر اس کو ہیرو اپنایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو قدر ہے منزلت ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاہد آفریدی کی اپنی خدمات ہیں قومی کرکٹ میں، عمران خان کی اپنی خدمات ہیں، لیکن اس کی پوری کرنا اور ان کے خلاف پوسٹیں کرنا، چونکہ PTI کا یہ وتیرہ ہے کہ ان کے کارکنوں کو کوئی نہ کوئی چیز ملنی چاہیے جس سے وہ کسی کا کوئی عزت جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اچھالیں، تو آج کل بیچارے وہ شاہد آفریدی ان کے نشانے پہ ہیں۔ اچھا، جو پاکستان کے بڑے سینئر اینکر ہیں نجم سیٹھی، آج کل بڑے جو ہے اپنے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو انہوں نے کہا کہ ان کو سگنل آ گیا کہ فوری طور پر پاکستان کو چھوڑ دیں اور شہباز شریف کی حکومت میں مداخلت نہ کریں، آپ کی بیٹی کو بھی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے۔ کیا نجم سیٹھی اس وجہ سے ناراض ہیں کہ انہیں کہیں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، نہ انہیں PCB میں نہ کسی اور جگہ؟ کیا وہ اس وجہ سے تو نہیں ناراض کہ مجھے کہیں نہیں
ایڈجسٹ کیا گیا اور وہ اس طرح کی جو ہے وہ بونگیاں مار رہے ہیں، یا واقعی حقیقت ہے؟ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ یہ ہوئی کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو وہاں اس وقت بین صوبائی رابطہ یہ ایک وزارت ہے، اس کی جو وزارت تھی یہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اور ٹھیک شہباز شریف صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا۔ اس پہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا کہ یہ وزارت چونکہ ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا چیئرمین ہم لگائیں۔ یہ اختلاف اس وقت چلا، لیکن 2 4 ماہ 6 ماہ اس وقت تک نجم سیٹھی گزار چکے تھے، اور پھر شہباز شریف نے ہتھیار ڈال دیے اور نجم سیٹھی کو ہٹا کے ذکا اشرف جو پی ٹی آئی کے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، جی ان کو چیئرمین لگا دیا۔ بالکل اس کے بعد میرے خیال میں شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کی طرف سے میرے خیال میں پھر نجم سیٹھی کے ساتھ کوئی وعدے تھے، کوئی یہ تھا کہ ہماری حکومت آئے تو آپ کو انشاءاللہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ٹھیک لیکن اب ہوا کیا کہ کسی کے دباؤ پہ سمجھ لیں کہ محسن نقوی وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی بن گئے اور وزیر داخلہ بھی بن گئے، تو ٹھیک نجم سیٹھی صاحب اس کے بعد مایوس ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور اسی لیے وہ ان کو برابر تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں کہ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مداخلت کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، تو کم از کم پی سی بی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ مجھے واپس دلواتے۔ ٹھیک ہے محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگا دیا تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے چونکہ اس میں مداخلت نہیں کی اور شہباز شریف کو فری ہینڈ دیا ہے، تو وہ اس وجہ سے میرے خیال میں دوسری ان کی اہلیہ تھی، پچھلے وہ صوبائی اسمبلی کی ممبر تھی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس دفعہ انہیں شاید ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا اور وہ بھی کہیں ایڈجسٹ نہیں ہو سکی۔ تو نجم سیٹھی صاحب کے اپنا ایک نجم سیٹھی صاحب اپنا میرے خیال میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں، کیونکہ ادھر تو نواز شریف آپ دیکھیں کہ دہبیہ پیپر مل اور چودھری شوگر مل کے دورے کر رہے ہیں، اور ان کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کوشش شروع کی ہوئی ہیں انہوں نے کہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ صنعتیں جو ہے وہ بحال کی جائیں، اور لوگ اور لگتا یہی ہے۔ اچھا، آئی ایس پی آر کی طرف سے آج ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ کچے کے علاقے میں پاک فوج مشترکہ کارروائی کر رہی ہے جس میں 21 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کچے کے علاقے میں کیا وجہ ہے کہ اس قدر جو کیوں؟ یہ آصف صاحب بڑا عجیب ایسے مسئلہ ہے، یہ آپ کچے کا علاقہ کہتے کس کو؟ یہ دریائے سندھ کے کنارے سائڈ پہ جو سندھ سے لے کے پنجاب تک، ٹھیک یہ جنوبی پنجاب تک یہ بہت بڑا علاقہ ہے ہمارا، ٹھیک جہاں جنگل ہیں، ریگزار ہیں، صحرا ہیں، اور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ شاید مطلب آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور ٹھیک وہاں پہ ان ڈاکوں کا راج ہے، وہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے، ان ڈاکوں کی حکومت ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہ عرصے سے ایک کاروبار ہے جی، وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے تو یہ بہت کم وارداتیں ہوتی تھی، اور وہ وہاں سے سندھ سے پنجاب سے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، پھر وہ تاوان لیتے ہیں، ٹھیک اور اس کو پیچھے کچھ سیاسی حمایت بھی حاصل ہے ان کچے کے ڈاکوؤں کو، اور اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کاروبار انہوں نے پھیلا دیا ہے۔ وہ کسی سے آن لائن ٹیکسی گاڑی کا کوئی مطلب ایڈ دیتے ہیں، جب بندہ ان سے بات چیت کر کے فائنل کرنے کے لیے گاڑی لینا چاہتا ہے تو اس کو اغوا کر لیتے ہیں۔ وہ کسی کو مطلب تاجر بن کے لوٹ رہے ہیں، کسی کو مطلب انہوں نے مختلف لوگ ابدار لیے ہیں، تو اس کے بعد سوشل میڈیا میں بے شمار ان کی ویڈیوز ہیں، اور سیاسی پشت پناہی سندھ میں خاص کر کے پیپلز پارٹی کی وجہ سے بہت سارے ان کے سوالات ہیں، اور جنوبی پنجاب کے کچھ سیاستدانوں کے بھی ان کی سرپرستی کی باتیں بھی ہیں، اور ایک عرصے سے ہی مطالبہ ہے، اس میں کئی بے گناہ لوگ بیچارے مارے گئے، ان کی انہوں نے مار کے ان کی لاشیں پھینک دی، اور یہ کاروبار انہوں نے پھیلا دیا۔ اب پچھلے دنوں ویڈیو تھی کہ وہ جو تاجر تھے بیچارے جو کراچی سے اپنا سامان لے کے اندرون سندھ اور اندرون پنجاب کی طرف آتے ہیں، انہیں پولیس ہدایت دے دی تھی کہ آپ کسی جلسے میں نہ آئیں، اپنے حفاظتی انتظامات کریں، ورنہ یہ لوگ آپ کو اغوا کر لیں گے۔ تو یہ کاروبار اب بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اور میرے خیال میں اس کے خلاف کئی مرتبہ آپریشن ہوا بھی، لیکن وہ آپریشن ایک وقت پہ جا کے رک جاتا ہے ایک جگہ پہ۔ تو اب امید کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ اگر فوج اس میں آپریشن میں حصہ لے رہی ہے تو اس کو اگر منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ان ڈاکوؤں کا وہاں سے صفایا کیا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، اور جو لوگ وہاں پہ انہوں نے وہ اپنی پناہگاہیں بنائی ہوئی ہیں ان کو تباہ کیا جائے، تو میرے خیال میں ملک میں کافی سارا امن آ جائے گا۔
ملک میں کافی امن آ جائے گا اگر جو ہے وہاں پر اچھے طریقے سے کارروائی کی گئی تو یہ جو ہے کافی بہتری آئے گی. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے کو مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں. امید ہے کہ آپ کا رمضان اچھا گزرے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.